بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الانبیاء پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ سورۃ الانبیاء وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بعض عظیم المرتبت پیغمبروں کے تذکرے کیے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں بھی وہی موضوعات اور مضامین بڑی زبردست انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیے ہیں جو مکی صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی عقائد، ساتھ ساتھ اصلاح، تربیت، عقیدہ توحید غالب موضوع ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت بھی بڑے شاندار لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء۔ آئیے جانتے ہیں اس سورت میں ہمارے رب تعالیٰ کے ہمارے نام کیا پیغامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ بھاری غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کا حساب ان کے سروں پر آ چکا ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت، پیغام، اس کی طرف ذرا توجہ نہیں کرتے اور کھیل میں اڑا دیتے ہیں۔ احساس ہی نہیں ان کو ہوتا کہ ہم نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نصیحت پر کوئی عمل بھی کرنا ہے اور اس کو توجہ سے سننا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ یہ تمہارے جیسے ایک بشر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اندازہ کر لیجئے دلوں میں غفلت اور لاپرواہی کی صورتحال، اور اپنے وجود سے کھیل کود میں پڑے ہوئے، نہ ذہن اس طرف، نہ کانوں سے توجہ کے ساتھ سننا، اور اگر زبان پر کوئی بات آتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں کہ جناب یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے جو تمہیں یہ ساری باتیں سنا رہا ہے، یہ کوئی اللہ کا فرشتہ تھوڑی ہے، بھلے انسان ہو اور رسول بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے، یہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، یہ جادو لے کر آیا ہے، اور اب تم جادو کی بات مانو گے؟ تم دیکھ بھی رہے ہو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ تمہارے جیسا انسان اور جادو پیش کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آگے سے اللہ کے نبی نے کہا، اس نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے آسمان اور زمین کی ہر بات کو، اور وہی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو بھلے یہ میرے رب کے علم میں نہیں ہے، میرا رب خوب جانتا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں۔ ایک دوسرے انداز میں اعتراض، یعنی اپنی کسی ایک بات پر پکے نہیں رہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی جادو کہتے، کبھی کچھ۔ اب انہوں نے بات پھر بدل لی، بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ اندازہ کر لیجئے ایک بات پہ وہ کبھی قائم نہیں رہے، کبھی جادو کہا، کبھی کہا یہ شاعر ہے، کبھی کہا معاذ اللہ یہ پراگندہ باتیں ہیں، کبھی کہا یہ ایسے ہی اس نے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی ایک جگہ قرآن پاک میں کہا یہ اپنی کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے، کبھی ادھر سر ٹکرا، کبھی ادھر سر ٹکرا، کبھی یہ بات کر، کبھی وہ بات کر۔ اعتراض کرنے والا، پروپیگنڈا کرنے والا، اس کی حالت ہمیشہ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو بھی ویسی ہی کوئی نشانی یا معجزہ دیا جائے جیسے پہلے رسولوں کو دیا گیا۔ سنو، ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟
یعنی ان سے پہلے والی بستیوں کے بعد اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے ان کو نشانیاں معجزات دکھائے، وہ ایمان نہیں لائیں، وہ بستیاں ان بستیوں کے بعد سے ایمان نہیں لائے، نتیجہ پھر کیا نکلا؟ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اب یہ بتائیں ان کا کیا پروگرام ہے؟ یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں تو کبھی تقاضا نہیں کریں گے یہ دکھاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ ایمان لانے والوں نے کبھی اس طرح کے تقاضے نہیں کیے، انہوں نے رسول کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہا۔ اللہ نے فرمایا رہی دوسری بات، یہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسا بشر ہے تو سنو، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ مسلمانوں، اہل قرآن، قرآن والو، قرآن کا پیغام جا بجا موجود ہے، سنو، قرآن کی آواز پر کان لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد، انسان۔ آپ بھی مرد انسان ہیں، آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم ان کی طرف وحی کرتے اور ان کو اپنی وحی کے لیے ہم نے چنا۔ پس اہل ذکر سے یعنی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے سوال کر لو اگر تمہیں علم نہیں۔ اور ہم نے ان کو کوئی ایسے جسم نہیں دیے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اللہ کے رسول کو ایسے وجود والے نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الانبیاء کی ان آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کر کے اللہ کے رسولوں کے متعلق عقیدہ ایک مسلمان کا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کے وجود کو ایسے نہیں تھے کہ جو نہ کھانا کھاتے ہوں، اور نہ ایسے وجود اللہ نے ان کو دیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اس اعتراض کا ان لفظوں میں جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان سے وعدہ سچ کر دکھایا تو ہم نے ان کو اور جنہیں ہم نے چاہا انہیں نجات دے دی، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رسول اور رسولوں پر ایمان لانے والے بچ گئے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے، قرآن پاک، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس طرح کا عقیدہ، کس طرح کا عمل، ساری تمہاری باتیں۔ کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کتنی ہی بستیاں کہ ہم نے ان کو توڑ کر رکھ دیا، سرے سے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا کے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ ظالم تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دیگر دوسری اقوام کو پیدا کیا۔ بس جس وقت انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو اسی وقت وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے کہ ان بستیوں کو چھوڑیں، یہاں پر عذاب آ رہا ہے، کہیں اور چلتے ہیں۔ لیکن حکم ہوا اب بھاگو نہیں، بلکہ پلٹ جاؤ ان جگہوں کی طرف جن میں تم خوشحالی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ بڑی تمہیں خوشحالیاں ملی، بڑی دنیا کی فراوانیاں ملی، اب وہیں پر واپس پلٹ جاؤ اور اپنی رہائش گاہوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف، تاکہ اب تم سے پوچھ لیا جائے۔ اب تم بھاگ نہیں سکتے، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر بندہ بھاگ نہیں سکتا، اللہ اس کو بھاگنے کا موقع نہیں دیتا۔ اب جب عذاب کی لپیٹ میں آئے تو کہنے لگے ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ بس یہی پکار ان کی، یہی آواز رہی کہ ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہم نے انہیں کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے راکھ کی طرح بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح جلا کر راکھ بنا دی جاتی ہے نا، اور پھر بالکل فصل کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے، یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان بستیوں والوں کے نام و نشان کو مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا باری تعالیٰ نے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے کہ ہم جناب کسی اور چیز کو کھیل بنا لیتے تو ہم اس کو اپنی طرف سے بنا سکتے تھے۔ اگر ہم نے کھیل نہیں ہوتا تو ہم کھیل لیتے، لیکن ہم نے آسمانوں اور زمین کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم کرنے والے ہوتے، اللہ نے فرمایا اگر ہم نے کرنا ہوتا نا ایسا کہ ہم نے کھیل کرنا ہے، تماشا کرنا ہے، تو ہم اس اپنی طرف سے کوئی بھی چیز بنا کر کھیل تماشا کر لیتے۔ لیکن تم کیا سمجھتے ہو اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اور اتنی وسیع و عریض زمین اور پھر ان پر پائی جانے والی اللہ کی بے شمار مخلوقات، کیا یہ کھیل تماشا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ بلکہ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، بس اچانک وہ باطل مٹنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے کائنات کے بنائے جانے کا مقصد، حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، اور جب حق کی ضرب باطل کے اوپر پڑے تو باطل کا وہ سر کچل کے رکھ دے اور باطل کو حق مٹا کے رکھ دے۔ اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں جو نقطہ نظر تم رکھتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی اللہ کا ہے، اور جو مخلوق اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کے فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے ذرا تکبر نہیں کرتے۔
اور نہ ذرا برابر تھکتے ہیں۔ وہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے، یعنی کہ تھک جائیں تو لو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، ایسا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پائی جانے والی اللہ کی مخلوق، جس کو مکہ والے اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سے کوئی معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کریں گے؟ انہوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، یہ فلاں چیز کا معبود ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے۔ کیا ان کے بہت سارے معبود ہیں زمین سے؟ کیا وہ پیدا کریں گے، وہ زندہ کریں گے؟ ان کے اندر اتنی طاقت ہے وہ کسی مری ہوئی چیز کو زندگی دے دیں؟ سنو، اگر ان آسمانوں اور زمین میں، اس کائنات میں، ان دونوں میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتے تو کب کے آسمان اور زمین برباد ہو چکے ہوتے، تباہی آ چکی ہوتی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی جو عرش کا رب ہے وہ بہت پاک ہے اس سب سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں، ان کے منہوں کی باتیں، فلاں بھی الہ، فلاں بھی الہ، فرشتوں کے بارے میں غلط نظریات، رسولوں کے بارے میں غلط عقائد، یہ سب کے سب ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس سب سے پاک ہے۔ اللہ سے نہیں پوچھا جاتا اس چیز کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے، باقی سب سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا، کیوں کیا، کس بنیاد پہ کیا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ اور بھی بہت سے الہ بنا رکھے ہیں؟ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ۔ تم کیا تو یہ الہ ہے، یہ معبود ہے، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، گنج بخش ہے، فیض عالم ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، لاؤ اپنی دلیل۔ اور سنو میرا پیغام کہ میرا الہ بس ایک اللہ ہے، تو سن لو میری بات۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، الٹا وہ حق سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے واضح طور پر بات کر دی گئی کہ توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کی بے شمار دلیلیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ یہ تمہارے سامنے بالکل موجود ہیں۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، لیکن لوگوں کی اکثریت بے علم ہے، جاہل ہے، حق سے نا آشنا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس سے منہ موڑے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کی طرف ہم یہی وحی کیا کرتے تھے کہ جا کر اپنی اپنی امتوں کو، میری مخلوق کو بتا دو کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑ رکھی ہے، اللہ کی تو اولاد ہے، اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اب مکہ والوں کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے، بلکہ جن کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں نا یہ اللہ کے بیٹے، وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں، قابل احترام بندے۔ بات میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے پہل نہیں کرتے، جرأت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں پہل کر جائیں، آگے بڑھ جائیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اللہ کے بندے اس قدر اللہ کا ادب کرنے والے، اللہ کا احترام کرنے والے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا نا، بس اسی کے حق میں سفارش کریں گے۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے سہمے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، ہر وقت ان پر خوف طاری ہے، ہمت جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ذرا بھی بات کر جائیں۔ اور ان میں سے جو بھی کہے کہ بے شک میں اس اللہ کے علاوہ الہ ہوں، سن لو اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات۔ ان اللہ کے محترم و مکرم بندوں، فرشتوں میں سے اگر کوئی یہ کہنے کی جرت کر جائے کہ میں اس اللہ کے علاوہ الہ ہوں، تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو جہنم کی صورت میں سزا دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے اس کو۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ آسمان اور زمین یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فیصلہ نافذ ہوا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان اور زمین کو جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس ضمن میں بیان ہے کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں سختی سے ملے ہوئے تھے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ کہ آسمان و زمین کی ان ساری نشانیوں پر ذرا غور تو کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح زمین سے جدا کیا، آسمان کو اوپر کر دیا، زمین کو نیچے کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے، انسان پانی سے بنا ہے۔ کیا پس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ بات بھی ان کے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے
اس سے بڑھ کر ان کو اور اللہ کی قدرت کی نشانی اور کیا چاہیے. اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے تاکہ وہ ہلے نہ، ان کو لے کر ہلتی نہ رہے، اس میں زلزلہ نہ رہے. پہاڑوں کو میخیں بنا کر اللہ نے گاڑ دیا، اور فرمایا ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے پہاڑوں میں یا زمین میں، تاکہ یہ لوگ راہ پا سکیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل پر جانا ہے. اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. سبحان اللہ. پھر بھی یہ لوگ ہماری آیات سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانیوں سے، ان آسمانوں میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. سنو، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا. ہر چیز ایک دائرے میں تیر رہی ہے. رات کا اپنا دائرہ ہے، دن کا اپنا ہے، سورج کا اپنا ہے، چاند کا اپنا ہے. ہر چیز کا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حد لمٹ رکھی ہے، اس کے اندر وہ چل رہے ہیں. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں رکھا. غور کیجئے گا، ان فرامین عالی ابری اللہ کا قرآن ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، آپ کے لیے بھی نہیں ہے. کیا آپ اگر فوت ہو جائیں تو یہ آپ کے دشمن ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ ظالم طرح طرح کی باتیں کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے. تو اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا تو کیا یہ آپ کے دشمن اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جناب خضر علیہ السلام وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ اللہ نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا لکھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کے منہ میں جانا ہی جانا ہے. ہر جان نے، ہر زیرو بچنا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات واضح کر دی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اللہ کے نبیوں رسولوں کے لیے موت کا کلمہ استعمال کرنا یہ آپ کے شان میں گستاخی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا فَإِمِّتَّ، کیا پس آپ وسلم اگر فوت ہو جائیں، آپ کو موت آ جائے. اب اس سے بڑھ کر بتائیے اور کیا وضاحت ہو. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ معاذ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. سوچئے، سنیے اللہ کے کلام کو اور اس پر غور کیجئے. فرمایا ہر زی روح نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزما رہے ہیں، کبھی شر سے کبھی خیر سے. تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، کبھی اللہ فائدہ دے رہا ہے، کبھی اللہ نقصان کر رہا ہے، کبھی کسی کو اللہ شفا دے رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بیمار کر رہا ہے، تو کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا فائدہ. ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ہماری طرف ہی تم سب کو لوٹایا جائے گا. اور جس وقت کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، طرح طرح کی آپ کو باتیں کرتے، یہاں تک کہہ دیتے کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے معاذ اللہ ان کی دانش میں، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہیں. اپنی حالت ان ظالموں کی ہے، اللہ رحمان کا ذکر ہو انکار کر دیتے ہیں، بدعتنا شروع کر دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جب ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں بات کی جائے تو پھر اللہ معاف فرمائے ٹچکریں کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انسان کی حالت یہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے. جلد ہی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. اللہ کا فرمان ہے، تمہیں جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے، میں وقت آنے پہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. جب اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھا دے گا، قیامت آ جائے گی، تو آگے سے کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا، سچے ہو تو بتاؤ. اندازہ کیجئے، بجائے اس کے کہ اس پر ڈرنے کی بجائے، خوف زدہ ہونے کی بجائے اس انداز کی باتیں کرتے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر فرمایا، جواب دیا، کاش کہ کافر لوگوں کو اس وقت کا اندازہ ہو کہ جس وقت یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹائیں گے. آگ ان کے چہروں پر پڑے گی اور یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، دور کریں گے، اور اس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا بھی نہیں سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. جب ہر طرف سے آگ ان پر حملہ آور ہوگی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے گھیر لے گی، تو پھر نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا، نہ خود ہی اپنے سے آگ کو دور کر سکیں گے. بلکہ سنو، وہ ان پر اچانک آئے گی تو انہیں مبہوت کر دے گی، ہکا بکا، حیران پریشان، پس وہ اسے نہ ہٹا سکیں گے نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا کہ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کی پکڑ، اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ نے نہ بھی تمہیں پکڑا نا، تو پھر قیامت کے دن تو یہ حال ہوگا. لہٰذا بجائے اس کے کہ تم اس کا تقاضا کرو لاؤ جلدی لے آؤ، کیوں نہیں لے آتے،
تم اپنی فکر کرو اور اپنی بچاؤ کی کوشش کرو۔ اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا اللہ کے رسولوں کا، ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیجئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ رات کے وقت، دن کے وقت کون ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے؟ اگر اللہ کا عذاب رات میں آ جائے، دن میں آ جائے، کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں جو تمہاری مدد کر سکے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرنے والے ہیں۔ ان کی حالت تو یہ ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا ان کے ہمارے علاوہ کوئی معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہوں، جو ان کی حفاظت کرتے ہوں، جو انہیں نقصان سے بچا سکتے ہوں؟ نہیں، سنو، نہ تو وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے، نہ ہی جناب وہ اپنی مدد کرنے کے خود قابل ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے، وہ تو مردہ ہیں، بت ہیں، بیچارے بے جان ہیں، وہ اپنی مدد کیا کریں گے؟ پھر اللہ کی طرف سے ان کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا جس کو شریک بنایا گیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام بھلا اس کا ساتھ کہاں سے دے؟ اس نے جو کرنا ہے پھر کر کے دکھا دینا۔ سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا کا مال و متاع ساز و سامان عطا کیا، حتیٰ کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، لمبی عمریں گزاری۔ کوئی ایک نے پہلے والے تو ہزار سال، سو سال، کئی سو سال گزر جاتے۔ سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان کو بھی ہم نے زندگی دی ہے، یہ بھی اپنا وقت پورا کریں گے، اپنی عمر گزاریں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے، اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، انسانی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان یہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا اسی طرح پانی کا حصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خشکی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ یعنی کیا ان کے مقدر میں غلبہ ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یا مشرکین کو جلدی عذاب لانے کے مطالبے پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنی زیادہ بستیاں اور قومیں ان سے پہلے دنیا سے ختم کر دی گئیں، اب ان کی جگہ خالی ہو گئی، اب وہ ویران پڑے، اب جو تھوڑی بہت زمین بچی وہاں پر تم لوگ آباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کم کرتا چلا آ رہا ہے۔ اگر وہ پہلے بارے اس دنیا میں نہیں رہے، نہ اللہ کے عذابوں کو ٹال سکے، نہ غالب آ سکے، تو کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یہ بھی غالب نہیں آ سکتے۔ فرما دیجیے در حقیقت میں تمہیں اللہ کی وحی کے مطابق ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، اور سنو جو بہرا ہے وہ پکار کو سن نہیں سکتا۔ جتنے بھی بہرے ہیں وہ پکار نہیں سنتے۔ اگر تم بہرے ہو تو نہ سنو، اگر تمہارے کان کام کر رہے ہیں تو تم غور سے سنو۔ بہروں کو سنائی نہیں دیتا جب کبھی انہیں ڈرایا جائے۔ اور اگر انہیں تیرے رب کی طرف سے عذاب کی ایک ہلکی سی لپٹ چھو لے، اللہ ذرا سا عذاب بھیجے، ہلکا سا ذرا اللہ ہلائے، جھنجھوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر عذاب کی لپٹ ان کو ذرا چھو بھی لے تو ضرور اسی وقت یہ کہنا شروع کر دیں گے ہائے افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ پہلے والی بستیاں تو صفحہ ہستی سے مٹنے لگی تو انہوں نے کہا نا ان کو جو ذرا سا اللہ تعالیٰ جھٹکا دے تو یہ اسی وقت کہنا شروع کر دیں گے۔ سنو، اور ہم انصاف پر مشتمل قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، دنیا میں کی ہوئی ہر حرکت کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہم اس کو بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ حساب کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا بہت کافی ہے۔ یہاں تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اس طرح آخرت کے حوالے سے باتیں کی ہیں، مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو نقل کیا ہے۔ اب شروع ہو رہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات، جن کی مناسبت سے سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم الصلوۃ والسلام کو خوب فرق کر دینے والی چیز عطا کی اور روشنی عطا کی اور نصیحت عطا کی ان متقی لوگوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرقان دی، تورات، انجیل، صحائف وغیرہ معجزات عطا کیے، اور یہ سب کن کے لیے تھے؟ متقیوں کے لیے۔ اور متقیوں کی صفات یہاں پر کیا ہیں؟ جو اپنے رب سے بھی ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ اور فرمایا اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پس تم اس کے منکر ہو؟ جس طرح تورات اللہ نے نازل کی، قرآن بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اب تم تورات کو تو مانتے ہو، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ ارشاد فرمایا البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی
बिल्कुल इब्तिदा से, बचपने से ही फहम फरासत के मालिक, गौर से देखते क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, और हम उसे जानने वाले थे। जिस वक्त उन्होंने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा, ये मूर्तियां जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो, ये क्या हैं? ये मूर्तियां, ये अपने हाथों से बुत बनाकर फिर इन पर मुजाविर बन के बैठ जाते हो और इनकी इबादत शुरू कर देते हो, आखिर ये है क्या? उन्होंने कहा, हमें कुछ पता नहीं है, बात यह है कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो सुनो फिर, अलबत्ता तहकीक तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद खुल्लम खुली गुमराही में थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास हक लाया है या कि तू खेलने वालों में से है? हमसे मजाक कर रहा है या वाकई तू हक लेकर आया है? तो कौम को असल में बुत परस्ती के हक होने का इतना यकीन था कि वो सोच ही ना सकते थे कि कोई शख्स उसे खुली गुमराही करार दे सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने इस बुनियाद पे कहा, क्या वाकई तू हक लेकर आया, सही बात कर रहा है, या कि हमसे मजाक कर रहा है, खेल रहा है? सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि सुनो, तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब वो है जिसने इन सबको पैदा किया, और सुनो, मैं तुमसे ये जो बातें कर रहा हूं ना, मैं इस पर पूरी तरह से गवाही देने वाला हूं, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ एक चाल चलूंगा, तदबीर करूंगा खुफिया, इसके बाद कि तुम जब पीठ फेर कर चले जाओगे, जिस वक्त अभी तुमने मुड़कर जाना है ना, तो फिर उस वक्त मैं तदबीर करूंगा। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने बातचीत की, गुफ्तगू हुई, दावत दी कि जनाब हमारे साथ मेले पर चलो। सूरह साफ़ात में उसका तफसीली जिक्र भी आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे कुछ तकलीफ है, मैं बीमार हूं, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो उसके बाद जब वो चले गए ना पीठ फेर कर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बुत कदे में तशरीफ ले गए। तो उन्होंने क्या किया, बस उन्होंने उन सारे के सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय उनके एक बड़े के, ताकि वो उसकी तरफ पलट कर आए, रुजू करें। चुनांचे जिस वक्त वो पलट कर आए मेले से, तो आकर उन्होंने सबसे पहले हाजिरी दी अपने बुतकदे में, गए वहां पर, देखा, ओ ये क्या, सारे बुत टूटे पड़े हैं सिवाय एक बड़े के। अब वहां पर वो कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? यकीनन वो तो जालिमों में से है, बड़ा जालिम है, जिसने इन बेजुबानों को तकलीफ पहुंचा दी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंदाजा कर लीजिए, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों, हमारे इलाहों के साथ ये सलूक किसने किया है? अल्लाहु अकबर। फिर आप कहने लगे, खुद ही हमने एक नौजवान के बारे में सुन रखा है, वो हमेशा इनका तज़किरा करता रहता है, इनकी बेसुबाती और इनकी बेवकूफ़ी को बयान करता है, उसको इब्राहिम कहा जाता है, लगता है ये काम उसी का है। कहने लगे, अच्छा चलो उसे सब लोगों के सामने लेकर आओ, सब लोग के सामने लाओ, ताकि लोग अपनी आंखों से उसका अंजाम देख लें, ताकि वो सब के सब गवाह हो जाएं। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, लाकर वो कहने लगे, ऐ इब्राहिम, क्या हमारे माबूदों के साथ ये सलूक आपने किया है? उन्होंने फरमाया, बल्कि इनके बड़े ने किया होगा। इनका बड़ा जिसके कांधे पर कुल्हाड़ा, उससे पूछ लो, उसने ना किया हो, पूछ लो इनसे अगर ये बोल सकते हैं। चलो अगर वो बड़ा नहीं बोलता, तो ये जो मरे पड़े हैं, टुकड़े हुए पड़े हैं, टांगे बाजू टूटे पड़े हैं, जिनके तिया पांचा हुआ पड़ा, इनसे पूछ लो भाई तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया है, वो बोलकर तुम्हें बता दें, अगर वो बोल सकते हैं तो। चुनांचे वो अपने दिलों की तरफ लौटे, यानी अपने दिल ही दिल में, अपने गिरेबानों में झांकने लगे, शर्मिंदा हुए और कहने लगे, तुम ही जालिम हो, खुद ही जुल्म करते हो, शिरक करते हो, इन बेजुबानों को, बेजानों को तुम जनाब पुकारते हो और ये सारा कुछ इनसे मुंसलिक करते हो। फिर वो अपने सरों पर उल्टे कर दिए गए, यानी उन्होंने अपने सर गिरा लिए और कहने लगे, अलबत्ता तहकीक है इब्राहिम, तू जानता है कि ये बोलते नहीं है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी हकीकत अल्लाह ने उनके मुंह से निकलवा दी कि बोलते नहीं है, ये बेजुबान है, ये बोलकर बता ही नहीं सकते हमें तकलीफ आई है। अंदाजा कर लीजिए, जो बोलकर बता ही ना सके मेरे साथ ये मामला हुआ है, वो बेचारा किसी की मुश्किल को क्या हल करेगा। लौरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह के अलावा उनको पूछते हो जो ना तुम्हें कुछ नुकसान दे सके, ना फायदा, ना नुकसान के मालिक, ना फायदे के मालिक, उनको पूछते हो? अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तौफ है तुम्हारे ऊपर, और अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो उन पर क्या तुम्हारी अक्लें इतना भी काम नहीं करती? सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत पैगाम है मेरे रब की तौहीद का। काश के आज के शिरक करने वालों को भी ये पैगाम समझ में आए। अपने हाथों से सारा कुछ बनाकर, कब्र बनाकर, मिजार आस्ताना बनाकर, सब कुछ करके फिर उसी से मांगना शुरू कर देते हैं। अफसोस है तुम पर और तुम्हारे अल्लाह के अलावा बनाए हुए इन सारे झूठे माबूदों पर। अकल से काम लो
اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اسی کو پکارو۔ لو جی ان سے اب جواب نہ بن پایا کہ اب ابراہیم کو جواب کیا دیں؟ پھر وہی راستہ کہ جو ہمیشہ لاجواب ہونے والوں نے اختیار کیا، کہنے لگے اس کو جلا دو، اگر تم نے کرنا ہی ہے نا تو اپنے الہوں کی مدد کرو۔ لو جی جن الہوں نے مدد کرنی تھی اب ان کی مدد کرو، اندازہ کر لیجئے، ان سے مدد لو نا، اب کر دو کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اس سے معلوم ہوا جو مدد کروائے وہ مدد کر نہیں سکتا، کہنے لگا اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا اچھا ان کو جلانا ہے۔ ایک بڑی آگ انہوں نے جلائی، ویسی آگ آج تک نہیں جلائی گئی، احادیث میں بات بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے نا آگ پر، اللہ کی مخلوق ہے آگ، حکم ہوا، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ہمارے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ان کو سردی لگنا شروع ہو جائے، بالکل سلامتی والی۔ سبحان اللہ، وہ آگ جو جلانے والی ہے، اللہ نے اسی آگ کو اپنے خلیل کے لیے محافظ بنا دیا۔ اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلی، سارے مشرکوں نے اس وقت کے کافروں نے مل کر ایک خوفناک چال چلی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان سب کو انتہائی خسارہ پانے والا کر دیا، وہ سارے کے سارے منہ لٹکائے ہی رہ گئے، نقصان اٹھا گئے۔ آگ جو جلائی تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھ دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال لایا، اور شام کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا، وہ شام کے جہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے اور مزید انعام کے طور پر یعقوب بھی عطا کر دیے، بیٹا پھر اس کے بعد پوتا، اور ہم نے سب کو نیک بنایا، یہ سارے کے سارے نیک اور صالح تھے۔ اور ہم نے ان کو پیشوا اور امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے، اور ہم نے ان کی طرف نیکی کے کاموں کی، نیکیاں کرنے کی ہم نے وحی کی، ان کو حکم دیا کہ ہمیشہ نیکیاں کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ سارے کے سارے ہمارے انتہائی عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم، علم عطا کیا، حکمت، نبوت، رسالت، دانائی، فہم و فراست، علم، یہ سب کچھ عطا کیا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی کہ جس کے باسی انتہائی گندے کام کرنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، زنا، بدکاریاں، لواطت، ہم جنس پرستی ان کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یقیناً وہ سارے کے سارے تھے ہی بدترین بری فاسق قوم، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کہ ان کا تذکرہ، ان کی قوم کا حال اللہ نے ذکر کیا۔ اور فرمایا نوح علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اس سے پہلے آواز دی تو ہم نے ان کی آواز، ان کی دعا کو قبول کیا، تو ان کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل کو بہت بڑی مصیبت اور کرب سے نجات دی۔ ہر ایک کو بچانے والا، نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی نبی، کوئی رسول بھی اپنے آپ کا بھی مالک نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا، جس کو بھی بچایا ہمارے اللہ نے ہی بچایا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کی مدد کی۔ نوح علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ بری قوم تھی، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات چر گئیں، رات کے وقت بکریاں اس کھیتی کے اندر چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا، نبوت اور رسالت دونوں باپ بیٹے کو ملی۔ اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی۔ اس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ انگور کی بیلیں تھیں جن کے گچھے نکل چکے تھے، بھیڑ بکریوں نے انہیں اجاڑ دیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں کے مالک کو دے دی جائیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی اس کا فیصلہ اور ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ عرض کی آپ انگور کی بیلیں بھیڑ بکریوں والے کے حوالے کر دیں، وہ ان کی نگہداشت کرے جب تک وہ دوبارہ پہلے جیسی نہ ہو جائیں، یعنی پہلی اپنی اصل حالت میں آ جائیں، اور بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں والے کے حوالے کر دیجئے، وہ اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب انگور کی بیلیں پہلی حالت پر لوٹ آئیں تو آپ انگوروں کی بیلیں اس کے مالک کے سپرد کر دیں اور بھیڑ بکریاں اس کے مالک کے سپرد کر دیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو القاء کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. سبحان اللہ. پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم سب کچھ کرنے والے ہیں. پرندے فضا میں ہوتے، پہاڑ جناب سبحان اللہ کیا منظر ہوگا. داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، فضا سے پرندوں کی آواز آ رہی ہے، اور اسی طرح جناب پہاڑ بھی سب اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا. اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ بنانا سکھایا. داؤد علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ صنعت، یہ کاریگری عطا کی کہ تمہارے لیے زرہ بنائیں تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کر سکے. تو یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات، ان میں سے ایک انعام کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ بتاؤ اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات کیے، اب ان انعامات پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ لڑائی ہو، لڑائی کے اندر تم لوہے کا لباس زیر تن کرو اور اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچا لو. یہ اتنی بڑی صنعت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. تند و تیز ہوا تھی، بہت تیز ہوا. اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھ دی. اس سے مراد ارض شام ہے جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بابرکت قرار دیا ہے. اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے، اور کئی شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کیا کرتے تھے، اور ہم ان سب کے نگہبان تھے. اوپر سے ہم دیکھ رہے تھے کون کیا کر رہا ہے. شیاطین کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تابع کر رکھا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے. وہ سارے کام ان کے لیے کرتے. سورہ سبا میں اللہ نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے. اور وہ غوطے لگایا کرتے تھے جناب، اور سلیمان علیہ السلام کی ہمیشہ تابعداری میں رہا کرتے. ہوا مسخر ہے، ہوا کے اوپر تخت رکھا، جدھر جانے کا پروگرام بنا اس کو آرڈر کیا. اللہ نے اتنے بڑے انعامات سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نواز رکھا تھا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ. اور ایوب کا بھی تذکرہ کر دیجئے کہ جس وقت انہوں نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو آواز دی کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ مجھے تکلیف آ گئی، بیمار ہو گیا ہوں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. جب بھی کوئی شخص بیمار ہو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. جو سبحانہ و تعالی اور ایوب علیہ السلام کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کو آواز دی کہ اے میرے اللہ مجھے تکلیف میں آ لیا ہے. تو بیماروں کے لیے اس میں بڑا خوبصورت پیغام موجود ہے. جس کسی کو بھی ذرا سی تکلیف آئے، زیادہ تکلیف آئے، تھوڑی تکلیف آئے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ مجھے تکلیف میں آ لیا ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے جس طرح اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی، اللہ تعالیٰ شفا دینے پر قادر ہے. اس لیے اس اللہ نے کہا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور جو تکلیف انہیں پہنچی تھی اس سے ہم نے ان کو نجات دے دی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے ان کو راحت عطا کر دی. سبحان اللہ. اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے وہ تکلیف دور کر دی، اور ہم نے ان کو ان کا اہل عطا کیا، گھر والے، اور ان کی مثل مزید ان کے ساتھ اور عطا کر دیے، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر. ایوب علیہ السلام کی آزمائش یقیناً بہت بڑی تھی. سورہ سعد میں آ رہے وہ بڑے شکر گزار اور بڑے ہی صبر کرنے والے تھے. تکلیف ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور صورتحال یہ تھی مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے، اور اسی طرح اہل اولاد جو تھے، اہل و عیال، وہ سب کے سب یا کوئی جدا ہو گیا یا کوئی فوت ہو گیا، اس طرح سے سب کچھ چھن گیا. تو جب تکلیف حد سے بڑی نا تو انہوں نے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا اور التجا کی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعا قبول کی اور فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریے. انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے چلا دیا. سبحان اللہ. حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو، اور انہوں نے پانی پیا. اندرونی تکلیفیں اللہ نے ساری دور کر دیں. غسل کیا، ظاہری تکلیفیں باہر کی اللہ نے ساری دور کر دیں، اور اس طرح وہ صحت مند ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے، مزید اللہ تعالیٰ نے اور عطا کر دیے، بیوی بچے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں. اور پھر اس کے بعد دنیا کی مزید نعمتیں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے
بہت زیادہ ان کو عطا فرمائیں۔ اور یہاں پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا وفادار بن کے رہے، اللہ اس کو اسی طرح نوازتا ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب کے سب بہت صبر کرنے والے تھے، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 پیغمبروں کا بھی اب یہاں پر ذکر کر دیا ہے اختصار کے ساتھ۔ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی خاص تفصیل نہیں آئی، انبیاء کے ذکر کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک عظیم المرتبت نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ اور مچھلی والے کو یونس علیہ السلام ان کو بھی یاد کرو، ان کا بھی تذکرہ کرو، جب وہ غصے سے بھرے ہوئے چل پڑے، دل کے اندر بڑا سخت غصہ ہے قوم کے بارے میں، چل پڑے ناراض ہو کر، انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ جیسے چاہے بات کرے۔ وہ یونس علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ شاید میری پکڑ نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور مچھلی کے پیٹ میں ان کو گرفتار کر لیا۔ کس طرح کیا؟ یہ بات سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ ارشاد فرمایا پھر انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو آوازیں دی، پکارا، کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، جلد بازی مجھ سے ہوئی ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے جلدی ہو گئی، یا اللہ تو بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دی، ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ ایمان ہونا چاہیے دعا کے وقت، یقین، توکل اللہ پر، اور پھر بندہ مانگے اللہ دینا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہترین وارث ہے۔ اللہ اولاد نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، سورہ مریم میں ہم نے پڑھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا، بانجھ پر اللہ نے ختم کر دیا۔ یقیناً یہ سب کے سب لوگ نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، اور ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے۔ دلوں کے اندر شوق بھی تھا، طمع تھی، ہرس تھا، اور ڈر بھی تھا، اللہ کی جنت کی ہرس، اللہ کی رحمت کی ہرس، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف، اور وہ ہمارے ڈرنے والے تھے، ہمارا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کی، ادائیں بیان کی، خشوع، خضوع، رغبت، ڈر، یہ ساری چیزیں ہوں تو اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی اداؤں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ عورت واللتی احسنت فرجہا، کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، وہ خاتون سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کا تذکرہ ہے۔ اور وہ خاتون کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو، اپنے وجود کو محفوظ رکھا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا، سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ ان کے نام یہ پیغام آیا۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام اور آگے ان جن جن کے تذکرے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے بہترین امت تھے، اور ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ہو گئے، اہل کتاب یہود و نصارہ دین کے معاملے میں اختلافات میں بٹ گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اور اختلافات کے فائنل اور حتمی فیصلے ہم نہیں کرنے۔ بس جو کوئی نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور یقیناً ہم اس کو لکھنے والے ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ اور لازم ہے اس بستی پر جسے ہم ہلاک کر دیں کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ جس بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اس صورت میں ہوتا ہے کہ اب انہوں نے ماننا تو ہے کوئی نہیں، پلٹنا ہے تو ہے کوئی نہیں، رجوع کرنا کوئی نہیں، گناہ چھوڑنے کوئی نہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہلاکت کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی ہلاک ہونے والی بستیوں کے لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا اس وقت تک ناممکن رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو، جس کی بالکل قریب نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے کہ ان کے نکلنے کے بعد بہت جلد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اتنی کثرت اور تیزی سے یاجوج ماجوج نکلیں گے کہ ہر بلندی اور پستی پر وہ چھا جائیں گے، کسی میں بھی ان کے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہاں پر بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ لوگ رجوع نہیں کرتے، پلٹتے نہیں ہیں حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔
تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچا وعدہ بالکل قریب آن لگا ہے، تو جب وہ آئے گا نا تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا ہے، اور کہیں گے ہائے افسوس، بے شک ہم لوگ تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ظلم کرتے رہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا قیامت آ جائے گی اور یوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا رہا لیکن یقین نہ آیا، غفلت کا شکار رہے۔ حکم ہوگا بے شک تم اور اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ سب جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ جن جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ ہاں، جو اپنی زندگیوں کی طرف منع کرتے رہے، توحید کے علم بردار رہے، وہ اس سے بالکل مستثنا ہے۔ جیسے آج بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والے ان کی پوجا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ لوگ تو بالکل محفوظ ہیں نا، یہ تو جنت کی زینت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں جو اپنی عبادت کرواتے رہے، اور یہ جتنے پتھر ہیں، یہ جناب جو کچھ بھی بے جان چیزیں ہیں جن کے بت بنائے جاتے ہیں، سب اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ارشاد ہوا تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اگر معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، بچا لیتے اپنے آپ کو جہنم سے، اپنے عبادت گزاروں کو بھی بچا لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں۔ ان کے لیے اس میں گدھے جیسی آواز ہوگی اور وہ اس میں نہیں سنیں گے، گدھوں جیسی آوازیں نکالیں گے، آواز نکلے گی تب بھی، اندر کھینچیں گے تب بھی۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی طے ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، ان کو ذرا سا جہنم کی آگ کا کھٹکا بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس میں جسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جنت کو چاہتے ہوں گے، جنت کے اندر جو جو چاہیں گے وہ ملے گا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں جنت کے اندر داخل کر کے وہ سب عطا کرے گا جو ان کا جی چاہے گا۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، قیامت کے دن کی گھبراہٹ اس کا بھی ان پر ذرا اثر نہیں ہوگا، اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ سبحان اللہ، فرشتے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے، سلام کہیں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے۔ جس طرح کاتب کتابیں اکٹھی کر کے بند کر کے رکھتا ہے اور لپیٹ دیتا ہے نا، اللہ نے فرمایا جس دن ہم آسمانوں کو یوں لپیٹ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام زمینوں کو مٹھی میں لے لے گا اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یوں لپیٹ کر سارے لپٹ کر سمٹ کر یوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا نا، دوبارہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کا کہنا یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا۔ زبور اللہ کی طرف سے داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے اندر نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ زمین، اس کے وارث میرے صالح نیک بندے ہوں گے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً عظیم پیغام ہے جو عبادت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندوں کے لیے زمین کی وراثت ہے نا، تو اس کے اندر پیغام ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ان کو سمجھنا چاہیے وہ خالص اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ انہیں اپنی زمین کا حقدار بنائے، اور اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو اللہ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے، تمام جہان والوں پر رحمت کرتے ہوئے اللہ نے اپنے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دے، جو مان لیں گے ان کے لیے آپ رحمت ہی رحمت ہوں گے۔ فرما دیجیے سوائے اس کے نہیں میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ لوگوں تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، تو کیا تم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ بس اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے میں نے تمہیں اس طرح خبردار کر دیا ہے کہ ہم تم برابر ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں میں اور تم ہم سب برابر ہیں، لہٰذا ایک برابری کی سطح پر بنیاد پر میں نے تم سب کو آگاہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اور میں نہیں جانتا آیا وہ قیامت قریب ہے یا کہ دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ اللہ ذوالجلال والاکرام بلند آواز سے کی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور مجھے معلوم نہیں، شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک وقت تک
کچھ فائدہ اٹھانا ہو. یہی کچھ ہے نا دنیا کی زندگی. تم نے تھوڑی دیر رہنا ہے، آزمائش امتحان سے گزرنا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف چل پڑنا ہے. اس نے کہا میرا رب بھی حق کے ساتھ فیصلے فرمائے گا. حق کے ساتھ اللہ نے سب کے درمیان حکم کرنا ہے، فیصلے کرنے، اختلافات کے حل کرنے ہیں. اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی وہی ہے جو بے حد مہربان ہے، وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جس سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. تم کتنا کچھ بیان کرتے ہو، کتنی دھمکیاں دیتے ہو، ہم نے صرف اپنے رب سے مدد مانگنی ہے جو رحمان ہے. یہ ہے جناب سورہ انبیاء کے اندر دیے گئے اللہ کی طرف سے پیغامات. اللہ تعالی ہم سب کو ان پیغامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الحج، جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کی بعض آیات کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. بہرحال مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیات پر مشتمل یہ انتہائی شاندار سورہ مبارکہ، جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقائد اور اعمال بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے. ابتدا ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقیدے کے حوالے سے عقیدہ آخرت سے کی ہے، اور لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یہ قیامت یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس دن حالت یہ ہوگی کہ سگی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا ہوگا، اور اسی طرح حمل والیاں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی. اللہ اکبر. یعنی اس دن کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ نظر یہ آ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں اس طرح سے لوگ پریشان، حیران، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. اللہ اکبر. اور بعض مراحل ایسے بھی آئیں گے کہ جن مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں وضاحت کر دی ہے کہ بڑی خوفناک کیفیت ہوگی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، بار بار کہیں گے حاضر ہوں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور بھلائی ساری تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ والی جماعت نکال کر الگ کر دو. وہ کہیں گے آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999 افراد کو آپ جہنم کے لیے الگ کر لو. تو فرمایا اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا. جب یہ منظر ہوگا نا اس وقت یہ کیفیت ہوگی. اور فرمایا وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تو یہ بات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی اور بتایا کہ یہ حالت اور یہ کیفیت ہوگی، تو یہ بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ہم میں سے کون ہوگا جو خوش نصیب ایک بچے گا اور جنت میں جائے گا، یا وہ جو 999 ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ کیا منظر بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے صرف 1 ہوگا. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے جنت میں جانے والے بندوں میں شامل فرما لے. ارشاد فرمایا اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، ایسا بھی ہے شخص جو کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے. اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا. یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا نا، شیطان اس کو کبھی سیدھی راہ پر نہیں آنے دے گا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بات واضح کر دی.
اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرنا اور شیطان کے پیچھے چلنا یہ بندے کو جہنم کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ فرمایا انسانوں اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے اور اس معاملے میں تم شک میں ہو تو سنو، یقیناً ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے مٹی سے پہلے انسان بنایا۔ شک تو دور ہو جاتا ہے کہ جو اللہ مٹی سے ایک خوبصورت انسان بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر بھی پوری طرح قادر ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو اللہ اس کو دوبارہ اٹھا لے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک نطفے سے انسان کو بنانے کا نظام چلا دیا۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے قربت کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو پیدا کرتا ہے۔ پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، بعض اوقات مکمل بن جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی بنتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا نظام ہے، بعض اوقات صحیح سالم انسان دنیا میں آ جاتا ہے، بعض اوقات گر جاتا ہے، اٹھرا کی کیفیت ہوتی ہے، پورا وجود نہیں بنتا، کوئی معذوری آ جاتی ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بنایا ہوا سارے کا سارا نظام ہے، اور کس لیے ہے؟ تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں ہر بات کو، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کوئی 9 ماہ پورے کر کے دنیا میں آ جاتا ہے، کوئی درمیان میں جناب رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے جوانی میں، لڑکپن میں، بچپن میں، جوانی کی دہلیز پار کرتے ہی دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے عالم میں وہ چلا جاتا ہے، اور اس میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتا۔ پہلے سارا وجود کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، دل، اور بالکل ساری کی ساری اس کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہو کہ زمین بالکل مردہ ہے، بنجر، بے آباد، اس میں جان ہی کوئی نہیں، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم کی چیز کو اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ یہ پورے کا پورا اللہ نے منظر بیان فرما کر اب اس کو اس بات پر بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے 2 قسمیں اور 2 مثالیں آ گئیں۔ یہ خود تمہارے اپنے وجود کی مثال، اللہ نے مٹی سے بنایا، نطفے سے بنایا، پھر کس طرح اللہ کن مراحل سے گزار کر تمہیں دنیا میں لے کر آتا ہے، پھر کس طرح تم اپنی زندگی کے اندر جب وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ اسی طرح یہ دیکھو زمین ہوتی ہے بالکل بنجر، بے آباد، مردہ، اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب لہلہاتی ہوئی کھیتی اس کے اوپر اگاتی ہے۔ تو جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ کہ بے شک قیامت آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اٹھا لے گا ان سب کو جو قبروں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، بغیر دلیل کے اللہ کے بارے میں بلا وجہ جھگڑنا، بات چیت کرنا، اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اس کے پاس کوئی رہنمائی ہے، نہ اس کے پاس کوئی علم کی بات ہے، نہ اس کے پاس کوئی پروف ہے، تو بس جناب اللہ کے بارے میں بلا وجہ اپنی زبان سے گفتگو کرتے رہنا، تبصرے کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بالکل پسند نہیں۔ اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، یعنی تکبر کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوگی، ذلیل ہوگا، اور دنیا کے اندر جناب وہ رسوا ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ ہرگز اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ جس وقت اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا نا، اس وقت کہا جائے گا یہ سزا تیرے لیے اس وجہ سے ہے کہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، یہ تھا تیرا حال دنیا کے اندر، تو اللہ کے بارے میں جھگڑتا، تکبر کرتا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتا تھا، اب تیرا انجام یہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسری ایک صورت بھی ہے لوگوں کی، فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، خوشی پہنچے
تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس پر بڑا اطمینان اس کو ہو جاتا ہے کہ میں واقعی صحیح راہ پر ہوں۔ اور اگر اس کو کوئی آزمائش آن پہنچے تو اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے۔ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی اللہ کی راہ میں، اللہ نے کوئی امتحان لے لیا، اب اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا اور آخرت میں اس نے خسارہ اٹھایا، اور یہی واضح کھلم کھلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کر اس چیز کو پکارتا ہے جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس چیز کو پکارتا ہے جو اسے نفع بھی نہیں دے سکتی، نہ نقصان نہ نفع، اختیار ہی نہیں اس کے پاس، اب اس کو پکارتا پھرتا ہے۔ اب اس کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ یہی تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ اندازہ کر لیجئے لوگوں کی حالتیں کیا ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو منافقت کے اندر ہوتے ہیں، مسلمانوں میں فائدہ ملا تو کہتے ہیں کیا بات ہے، اسلام کی کیا بات ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ گئی، مالی خسارہ ہو گیا، بس اسلام کے کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اسلام پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی فائدہ تو ملنا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، ایمان بھی گیا اور آخرت بھی تباہ ہوئی۔ بلا شبہ وہ بہت برا دوست ہے، اور بلا شبہ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارنا ہے یہ برا ہی برا ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اداؤں سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ فرمایا بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کو داخل کرے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایسے باغات، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کبھی اس کی مدد نہیں کرے گا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا جی اللہ سنتا ہی نہیں، اللہ مدد ہی نہیں کرتا، تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے۔ تو فرمایا وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکا لے، پھر کاٹ دے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مثال دے کر، یا ایک اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کر کے اس کو بات سمجھا دی ہے کہ وہ چھت سے یا آسمان سے ایک رسی باندھ لے اور اس کے ساتھ لٹک جائے اور اپنا گلا گھونٹ لے، گلا دبا لے، مر جائے، کیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اور کیا اس کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ یا پھر یہ ہے کہ وہ لٹکا کر اور رسی کو کاٹ کر خود نیچے آن گرے گا، تو کیا اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو تنبیہ کی ہے جو اللہ کی نصرت پر یقین نہیں کرتا، کہ بالکل یہ ایسے نا امید شخص کی طرح ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھانسی لے لینا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، تو کافروں کا کام ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سخت الفاظ کے اندر اس کو ڈانٹ پلا دی، تنبیہ فرما دی۔ فرمایا اسی طرح ہم نے اسے روشن آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، قرآن پاک کو، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور بے دین لوگ، صابی اور نصارہ، عیسائی اور مجوسی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح گواہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک جو چیز بھی آسمانوں میں اور جو چیز بھی زمین میں ہے، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے جانور اور بہت سارے لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب سچ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کرنا، جھکنا نہیں، تکبر کرنا ہے، اللہ کی راہ سے رکے رہنا ہے، لہٰذا ان پر عذاب کی بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اور جسے اللہ ذوالجلال والاکرام ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ یہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کے بارے میں جھگڑا کیا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا اس سب کو جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی چمڑیوں کو بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے
کہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس جہنم میں سے نکل جائیں تو انہیں واپس اس میں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اعاذنا اللہ منہا، ایسے برے انجام سے اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ دو جھگڑنے والے، ایک مسلمان ہے اور دوسرا فریق کافروں کا ہے، یعنی ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اپنے قریب ترین رشتہ داروں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے مقابلے میں نکلے تھے۔ چنانچہ اس آیت کا اولین مصداق یہی 3 صحابہ کرام ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے میں پہلا شخص ہوں جو قیامت کے دن اس جھگڑے کے لیے رحمان کے سامنے دونوں زانوؤں کے بل بیٹھوں گا اور اپنا مقدمہ پیش کروں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا وحدہ لا شریک اور اکیلا رب تھا اور تیری ہی ہم بات مانا کرتے تھے اور تیری توحید پر پورا یقین رکھا کرتے تھے، جبکہ مقابلے کے اندر دشمن تھے اور جو کافر تھے ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے پہلی ان آیات میں جو ابھی پڑھی گئی ذکر کر دیا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور ان جنتوں میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی ان جنتوں کے اندر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ساتھ میں موتی بھی، سبحان اللہ، ہیرے جواہرات، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا، سبحان اللہ، ریشمی لباس پہنیں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے موٹے ریشم کے، باریک ریشم کے، بڑے نفیس قسم کے، سبحان اللہ، اور انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ بڑا ہی زبردست ہے اس کے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ اپنا خاص ان پر فضل و کرم فرمایا اور اس کی بدولت وہ جنتوں کے اندر داخل ہو گئے۔ سعادت مند لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہوں گے اور وہاں پر انہیں جناب سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے کنگن، موتی پہنائے جائیں گے، اور اسی طرح سے ان کا لباس ریشم کا ہوگا، سبحان اللہ، ہیرے جواہرات، ہر پسند کی چیز وہاں پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بھی یہی نصیب بنائے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام وہ ہے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، پوری طرح امن میں، کوئی اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی عربی اجمی کا فرق نہیں ہے، کوئی اعلیٰ ادنا نہیں ہے، سب کے سب بالکل برابر، اور جو بھی اس میں کسی ظلم کے ساتھ کسی کج روی کا ارادہ بھی کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں بھی ہوں، آپ کہیں بھی رہ کر اگر کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو نافرمانی کریں گے تو اللہ کے ہاں لکھا جائے گا اور اس کی سزا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر اتنی مقدس جگہ ہے کہ وہاں پر نافرمانی، ظلم، بغاوت، اس کا ارادہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا وہاں پر جو ارادہ بھی کرے گا نا، سوچے گا بھی، تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی، متعین کر دی، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ان کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہاں پر بیت اللہ تعمیر کیا جانا ہے۔ بیت اللہ اس سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا، بلکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر یہی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نشاندہی فرما دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت بیت اللہ اس کے اوپر حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، سیلاب وغیرہ آنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جگہ چھپ چکی تھی۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلے ایک اونچی جگہ کعبہ کو تعمیر ہوا تھا، اور زمزم کے نمودار ہونے کے وقت بھی ایک ٹیلے پر بیت اللہ کے آثار موجود تھے، مگر اس کی اثر نو تعمیر اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ایک طویل حدیث کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے نشاندہی کی نا، تو اس وقت یہ حالات کی وجہ سے اور زمین کے اندر آنے والی مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے اس کی جگہ بھی جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پر بیت اللہ تھا، چھپ گئی تھی، سیلاب آتے، پانی آتا، گرد و غبار پڑ جاتی، اور جناب اس طرح سے ٹیلوں میں اٹ گئی تھی یہ جگہ۔
تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی نشاندہی فرمائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کر دو۔ سبحان اللہ، یہ بیت اللہ کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گی۔ یعنی آپ کا کام ہے اعلان کر دینا اللہ کا گھر بنا کر، اور اس اعلان کے نتیجے کے اندر لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے دور دراز کے راستے طے کر کے آئیں گے، بھلے وہ اپنی عمدہ سواریوں پر آئیں، بھلے لاغر سواریوں پر آئیں، بھلے پیدل چل کے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یوں محبت ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی آج دیکھ لیں کہاں کہاں سے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں۔ بہت سارے فوائد ہیں، عبادت کے فوائد ہیں، کاروبار کے فوائد ہیں، دیگر، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی قربانی کے ایام میں، حج کے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے وہ جانور، ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کر کے ان کو ذبح کرو، پھر ان کے گوشت بناؤ اور خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی حجامت وغیرہ بنانا جو کہ حج کے معاملات کے اندر چیزیں شامل ہیں، اور اپنی نظریں پوری کریں جو نظر انہوں نے مانی ہو، طواف وغیرہ کی، نوافل وغیرہ کی، دیگر، اور انہیں چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا طواف کریں، بیت اللہ۔ یہ یعنی یہ سارا کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بیان کر دیا گیا۔ یاد رہنا چاہیے کہ ذالک دو کلاموں کے درمیان فاصلے کے لیے آتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ الامر ذالک، یعنی حج کا معاملہ تو یہ ہوا، اب اگلی ایک اور بات ہونے لگی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ جو شخص بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی محترم قرار دی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت بہترین ہوگی۔ اور تمہارے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، مویشی حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، جن کی تمہارے سامنے تلاوت کر دیے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، باقی سب کے سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ سبحان اللہ، ان چیزوں سے بچتے ہوئے تم نے حلال کھانے کا اہتمام کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو، یکسوئی کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے نہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ یہ سارے کام تم کرو، لیکن ساتھ میں یاد رکھو اکیلے اللہ کے لیے یکسو ہو کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بناتا ہے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے، اور وہ بیچارہ یوں ہی سرگرداں حیراں بھٹکتا رہتا ہے، کوئی قرار نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ توحید، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلندیاں اور رفعتیں عطا کر دیتا ہے، اور شرک میں پڑنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے شرک سے حتی المقدور بچنا ہے۔ اور پھر ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، پرندے اچک لیتے ہیں، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر کوئی اس کو اپنی اپنی طرف بلائے گا اور وہ کئی ہاتھوں میں کھیلے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ ہوا اس کو بہت دور کسی جگہ پر گرا دے، اللہ اکبر، اور اس کو کوئی قرار نہ ملے، کوئی سکون نہ ملے، کوئی پتہ ہی نہ چل سکے حق کیا باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ ایک بات پوری ہو گئی پھر، اور سنو، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، پیچھے بات ہوئی تھی اللہ کی حرمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمتوں کی تعظیم، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حرمتیں، جن کے اندر مثال کے طور پر احرام کے اندر بہت سارے کام ہیں جن کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام قرار دیے گئے، شکار کرنا، شہوانی افعال، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں حرمات کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کی شعائر کی، اس سے مراد ہے اللہ کی نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا شعور دلانے کے لیے ان چیزوں کو مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے شعائر کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ تلقین ہے کہ آپ نے جس وقت قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے قیمتی جانور خریدنے ہیں، ان کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے،
یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے شعائر میں سے ایک چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی محترم قرار دی ہوئی یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کا گھر ہو گیا، اسی طرح صفا مروہ ہو گیا، اس کو بھی اللہ نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے، یعنی ایسے مقدس مقامات، مسجدیں ہو گئیں، احترام والی جگہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح احترام والے اوقات ہو گئے، جیسے رمضان کا موقع ہے، اسی طرح دیگر مواقع۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتا ہے کہ بھائی اب یہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے مہینے ہیں، اللہ نے ان کو محترم قرار دیا، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، میں ان کے اندر گناہ نہیں کروں گا، کوئی دنگا فساد قتل و غارت گری نہیں کروں گا، بھائی اللہ کا گھر ہے، میں نے اس کا احترام کرنا ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں نے اس کا احترام کرنا ہے، یہ انسان ان کا احترام بتایا گیا، میں نے ان کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا تعلق دل کے تقوی کے ساتھ ہے۔ تمہارے لیے ان میں ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے۔ فائدوں سے مراد ان کی سواری، ان کا دودھ پینا، ان سے نسل اور اون حاصل کرنا اور دیگر بہت سارے فوائد ان سے حاصل کرنا ہے۔ اترنے کی جگہ اس سے مراد وہ جگہ جہاں آخر قربانی کے جانوروں کو پہنچنا ہے اور نہر یا ذبح ہونا ہوتا ہے، اور وہ کعبہ ہے، یعنی وہاں پر لے جا کر آپ نے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب مناسک حج کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ حج تمتع کے لیے گیا، اب اس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کہاں پر کرنی ہے؟ بیت اللہ یعنی حرم میں، مکہ مکرمہ کے اندر۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا ہدیا بالغ الکعبہ، یعنی قربانی کا ایسا جانور جو کعبہ تک پہنچنے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، عبادت کے طریقے، حج کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ سنو، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تم سب بس اسی کی فرمانبرداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیمات، سبحان اللہ، کس کس انداز میں باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ چونکہ صورت میں حج کے بعض حکم احکام ذکر کیے گئے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الحج۔ تو سورۃ الحج کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو حج کے متعلق ہیں۔ فرمایا عاجزی کرنے والے کون ہیں جن کو خوشخبری دینی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کے رہتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل رہتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ بڑے جانور جیسے گائے، اونٹ وغیرہ، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، بہت ساری اللہ نے ان کے اندر خیر رکھ دی ہیں، فوائد رکھ دی ہیں۔ سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندے کھڑے ہوں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تلقین آ گئی، کیونکہ اس سے قربانی کے جمال اور جلال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اونٹوں کو قربان گاہ میں قطار کی صورت میں کھڑا کر کے باری باری نہر کرنا چاہیے، اور یہ اس کا الگ سے طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اونٹوں کو اس طرح نہر کرتے تھے کہ ان کے اگلے بائیں پاؤں کا گھٹنا بندھا ہوتا اور وہ باقی ٹانگوں پر کھڑے ہوتے، یوں اللہ کے قرآن پر عمل کر لیا جاتا، اور یوں ان کو کھڑا کر کے باقی 3 ٹانگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر باقاعدہ ان کو نہر کیا جاتا۔ فرمایا پھر جب ان کے پہلو گر پڑے، یعنی نہر کے بعد بہت سارا خون نکل جائے، اور خون نکلنے کے بعد اونٹ اپنی دائیں یا بائیں کروٹ پر گر پڑے، تو اب اس کے بعد اس کی جان پوری طرح نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا گوشت کا کوئی ٹکڑا کاٹنا اس آیت کی روح سے منع قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان سے کچھ کھاؤ، اور قناعت کرنے والے کو اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ جو بندہ نہیں مانگتا اس کو بھی کھلاؤ، جو مانگتا اس کو بھی کھلاؤ، سبھی کے لیے وہ گوشت حلال ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو، یعنی اتنے طاقتور اونٹ ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کی بعض اوقات ایک اکیلا اونٹ جان لے لیتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ہے جس نے اتنی طاقتور مخلوق کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ ٹھیک ہے نا، ہم تو بڑے اچھے جانور لے کر آتے ہیں، بڑے خوبصورت جانور،
اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اللہ کے یہاں جانے ہیں۔ سوچ لیجئے، کھالیں ہمارے پاس، گوشت ہمارے پاس، خون یہیں پر بہہ جاتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کو کیا پہنچتا ہے؟ ہمارے دلوں کا تقویٰ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، تو تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ ذوالجلال والاکرام کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو خود جواب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بے حد خیانت کرنے والا، بہت ناشکرا ہو۔ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت نمبر 39 کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، انہوں نے یعنی مکہ والوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہی وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی، یہاں سے اجازت مسلمانوں کو دے دی گئی۔ تو اللہ نے کہا ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی، ان کو مارا جاتا ہے، ان سے لڑائی کی جاتی ہے، اور اس لیے اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم کیا گیا، بڑے ظلم ان پر ڈھائے گئے مکہ مکرمہ میں، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ وہ لوگ کہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس بات کی بنیاد پر، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ بہت سارے بتوں کو نہیں پوجتے، قدم قدم پر انہیں بت نہیں بنا رکھے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب کہتے ہیں، ان کو اس وجہ سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا، اللہ ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا نہ کرتا، تو بری طرح ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھونپڑے، راہبوں کی عبادت گاہیں وہ بھی ڈھا دی جاتی، اور نصرانیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو ایک دوسرے کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر ٹکرا کر ایک شکست نہ کھائے، دوسرا فتح یاب نہ ہو، تو پھر یہ صورتحال بنے کہ روئے زمین میں سے ہر عبادت کرنے والے ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا جائے۔ اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، حکومت عطا کریں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور اچھے کام کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ زمین پر حکومت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تو وہ اس طرح کے اچھے اچھے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ان پر اپنی رحمتیں کرتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ امن، سکون اور راحت ان کی سلطنت میں عطا کرتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو ہم نے کافروں کو پہلے مہلت دی، ان سارے کافروں کو پہلے مہلت دی، وقت دیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پہلے اللہ نے مہلت دی کہ لو ابھی تمہارے پاس اتنا وقت ہے، پہلے اس سے پہلے مہلت ملتی رہی، چلو شاید اب سمجھ جائیں کس طرح اللہ کے نبیوں نے ان کو دعوت دی، ان کو پیغام سنایا، لیکن وہ نہ سمجھے۔ پھر آخر اللہ نے فرمایا میں نے ان کو پکڑا، بس دیکھو میرا پکڑنا کیسا رہا۔ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، جبکہ اس بستی کے باسی ظالم تھے، بستیوں میں بسنے والے ظلم کی ساری حدیں کراس کر گئے۔ اب وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل اوندے منہ گری پڑی ہیں، مکان نظر آئیں گے، مکین وہاں نہیں ہے، نام و نشان مٹ گیا۔ اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں، اور کتنے ہی عالی شان مضبوط محلات ہیں، سب خالی پڑے ہیں، اور مکین آج وہاں پر آباد نہیں ہیں،
ہے ہی نہیں، ان کے نام و نشان مٹ کے رہ گئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ انہوں نے بڑی بڑی جگہیں آباد کی، بڑے عالی شان محلات بنائے، بہت کچھ کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب کے سامنے ان کی دنیاوی ترقیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ یہ سمجھ سکیں، یا ان کے کان ہوں جن کے ساتھ یہ سن سکیں؟ پس بے شک حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور دل کا اندھا پن یہ زیادہ خطرناک ہے آنکھوں کے اندھا پن سے۔ آنکھوں میں اگر بینائی نہیں ہے نا تو پھر بھی کسی حد تک کام چل جائے گا، لیکن اگر دل کے اندر بینائی نہیں ہے نا کام نہیں چلے گا۔ تو دل کا اندھا ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ نے یہی بیان کیا، حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر جو دل ہے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کی قوم کے لوگ بھی آپ سے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں، اس کی جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور یقیناً تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس کے جو تم شمار کرتے ہو۔ ہمارا 1000 سال اور اللہ تعالیٰ کا ایک دن، اندازہ کر لیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کائنات کے حوالے سے کتنی وسعتیں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وقت کے لحاظ سے بھی، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ملنے والی مہلت کہ تمہارا 1000 سال اس اللہ کے نزدیک صرف ایک دن ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اگر کسی بندے کو مہلت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھے دن کی مہلت دے تو وہ بھی 500 برس کی ہوگی، اور 1 گھنٹہ کی مہلت دے تو 40 برس سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا اپنے بندوں کے ساتھ کتنا بردباری والا معاملہ ہے، وہ کتنا حلیم ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور کس قدر اپنی مخلوق کو مہلت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا، اور کتنی ہی بستیاں جنہیں میں نے مہلت دی جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف سب نے پلٹ کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے بڑی مہلت دی ظالم لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بھی، لیکن وہ پھر بھی سمجھ نہ سکے، آخر پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ فرما دیجئے انسانوں، بے شک میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما رہے۔ اے اللہ، آج تاک رات ہے، 21ویں شب ہے، تو اپنی رحمت فرما کے ہماری دعا قبول فرما اور ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما رہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، اور نے کہا اللہ کی آیات کو عاجز کر دیں گے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، تو یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہماری بیویوں، ہماری آل اولاد سب کی گردنوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے کوئی تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈالا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول نبی آئے، ہر رسول نبی کی خواہش ہوتی کہ میری امت، میری قوم ایمان لے آئے، میں جو ان کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں یہ فوراً قبول کر لیں۔ اب یہ بڑی اچھی خواہش، بڑا اچھا ارادہ، بڑی اچھی سوچ، لیکن شیطان ان کی ہر آرزو اور ہر خواہش کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا، اور اپنی آیات کو محکم اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ غالب کرتا رہا۔ بعض اوقات اللہ کی آیات کے معاملے میں نبیوں کے دلوں میں وہ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اللہ کے نبیوں کی باتوں کے بارے میں ڈالنے کی کوشش کرتا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی آیات کو محکم فرما دیتا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ یقیناً بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہی بات، یہی چیزیں دل کے بیماروں اور دل کے سخت لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں کہ تو اچھا
شیطان کو بھی دخل اندازی کا اللہ نے موقع دے رکھا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جس طرح حفاظت کرتا، اسی طرح ان کی تعلیمات کی بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح حفاظت فرماتا، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا جان لیں کہ وہی آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، بس وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں علم والے، ایمان والے، ان کی کیفیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ کافر لوگ، ظالم لوگ، وہ اس کے برعکس رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے نا، گویا کہ ان باتوں کے اندر بھی لوگوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان والوں کو صراط مستقیم، سیدھی راہ پر گامزن فرما دیتا ہے۔ اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اب یہ بات کی شیطان کے خلل ڈالنے کی اور رکاوٹ ڈالنے کی، اب یہ بات بھی بندوں کے لیے آزمائش ہے، جو دلوں کے سخت ہیں، دلوں کے بیمار ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، ان کی صورتحال اور ہے، ایمان والوں کی صورتحال اور ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ہر فرمان کے آگے اپنا سر اور اپنا دل جھکا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس کے بارے میں کسی شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے، مرتے دم تک کافر لوگ شک میں پڑے رہیں گے، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو بانج کر دینے والا ہے، یعنی بانج کر دینے والا دن، قیامت کا دن جو ہر خیر سے خالی ہے کفار کے حق کے اندر۔ ارشاد فرمایا اس دن ساری کی ساری بادشاہت اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہوگی۔ قیامت کے دن ساری بادشاہی بس اللہ کی ہوگی، کیونکہ اس دن دنیا کے اندر جو دعوے دار ہوں گے نا بادشاہی کے، وہ سب کے سب گنگ، خاموش، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بات بھی کر سکے، اللہ کے سامنے کوئی آواز بھی اونچی کر سکے۔ تو وہ دنیا کے اندر دعوے دار بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایک ہی اللہ ذوالجلال والاکرام ہی مالک بادشاہ ہوگا، وہ ان بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ سنو، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں بھری جنتوں میں داخل ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید کر دیے گئے یا اپنی طبی موت فوت ہوئے، ضرور بالضرور اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں جنتوں کے اندر داخل کر کے بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور ایسا ایسا رزق عطا کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ لوگ دنیا کے اندر بھی جہاد کر کے فاتح ہوں، غازی بنیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام یہاں پر بھی انہیں مال غنیمت کی صورت میں بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے، جنتوں کے اندر بے انتہا خوشی ہوگی، سبحان اللہ، وہاں پر غم نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہاں بے خوش ہو، جو چیزیں مل گئیں ان پر خوش ہو، راضی ہو، ہاں یا اللہ بالکل۔ پھر آخر میں اللہ اپنا دیدار کرا کے ان کی خوشیوں کو مکمل طور پر پورا فرما دے گا، اور بے شک اللہ ضرور سب کچھ جاننے والا، بے حد بردبار ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی، یہ ایک بات پوری ہوگی، ایک چیپٹر مکمل ہوا۔ اور سنو، جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی، پھر اس پر زیادتی کی جائے، تو اللہ ضرور ہی اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی مظلوموں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جس قدر ان پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ اور انتقام لیں، اور اسی قدر انتقام لے لیں جتنا ان پر ظلم ہوا ہے، اور اگر معاف کر دیں، پیچھے ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا یہ تو بڑا ہی پھر ہمت والا کام ہے، کیا ہی بات ہے، یہ بہت اچھا تمہارے لیے۔ اللہ نے کہا پھر اگر اس پر ظلم کیا جائے، دوبارہ پھر کافر اس پر ظلم کریں، جیسے مدینہ منورہ پر مکہ کے کافر بار بار حملے کرتے، تو اللہ نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ضرور مظلوموں کی مدد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ بات ایک بات مکمل ہو گئی، اور فرمایا یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی حق ہے، اور بے شک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جن جن کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اللہ سچے کو پکارنا حق ہے، سچ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہت بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، سبحان اللہ، پھر زمین سر سبز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے تو زمین جو مردہ بنجر بے آباد ہوتی ہے اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اس پر ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام نہایت ہی باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہمیشہ سے بے پرواہ اور ہمیشہ قابل تعریف ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ سب جو زمین میں ہے، حتیٰ کہ کشتیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے سمندروں کے اندر چلتی ہیں، پانیوں کے اندر، پانی کے اوپر کتنی وزنی اور کتنی بھاری کشتیاں، اب تو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے نا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے کہ جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، اللہ نے آسمان کو سنبھال رکھا ہے کہ وہ زمین پر گرے، وہ زمین پر گر نہیں سکتا، ہاں گر سکتا اس وقت جب اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم کے بغیر وہ زمین پر گر بھی نہیں سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت ہے، بڑی مہربانی ہے۔ یہ آیت انسانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرتا ہے، جتنی شفقت فرماتا ہے، کسی اور مخلوق کے ساتھ اللہ کی اتنی محبت نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے جن پر چلتے ہوئے وہ عبادت کرنے والے ہیں، بس آپ سے یہ لوگ اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ تو عبادت کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے، پیدا اللہ نے کیا اپنی عبادت کے لیے، اب اپنی عبادت کا طریقہ بھی تو اللہ نہیں بتانا ہے نا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام بتاتا ہے، اس کے مطابق جو چلتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں۔ لوگوں کو آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ جب عبادت کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا اور اپنے رسول کے ذریعے سمجھا دیا ہے، اب اس میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کے معاملات کو لے لیں، دیگر معاملات کو لے لیں، ہر چیز میں مسلمان آج کل آپس میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی اور فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، بے شک آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدھے راستے پر ہیں تو پھر ان کے پیچھے چلنے والے بھی تو یقیناً سیدھے راستے پر ہوں گے نا۔ سب سے اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام خوب جانتا ہے اس سب کو جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان سب چیزوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب علم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ بے شک یہ سب کچھ کتاب میں لوح محفوظ میں درج ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ سب بہت آسان ہے۔ قیامت کو وقوع پذیر کرنا، قیامت کو لانا، اور اسی طرح سے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا اور دنیا کے اندر یہ سارے کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے سب بہت آسان ہے۔ لیکن لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہ تو کوئی دلیل اتاری ہے، نہ ہی ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ کوئی علم نہ کوئی دلیل۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی پھر یا کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ عبادت پیدا تو اللہ کرے، عبادت کسی اور کی کرتے پھریں۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات بینات، واضح آیات کھول کھول کر تلاوت کی جاتی ہیں تو کافروں کے چہروں پر آپ ناگواری کو پہچان لیتے ہیں، کافروں کے چہرے بدلنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے قرآن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات واضح طور پر پڑھی جاتی ہیں اور ان میں اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے چہروں کے تیور بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کریں۔ ارشاد فرمایا قریب ہے کہ
وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ہماری آیات پڑھ کر ان کو واعظ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے۔ اب یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر یا ان پر حملہ کر کے ان کو ختم ہی کر دیں۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بری بات کی خبر نہ دوں، بری چیز کی، بری چیز کے بارے میں بتاؤں؟ یہ تو تم چلو حملہ کر دو گے کسی پر، کسی کو مار ڈالو گے، زندگی ختم کر دو گے نا کسی کی، زیادہ سے زیادہ یہی ہے، لیکن آؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ ہے آگ۔ وہ آگ ہے کہ ایسے اگر بندوں کو تم نے قتل کر دیا تو پھر تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ اس کا وعدہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں سے کیا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا یہ کافروں کے کام ہے کہ جو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، ان پر حملے کر کے، ان کو تکلیف دے کر، ان کو نقصان پہنچا کے، یا ان کو شہید کر کے اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا۔ لیکن اس کے بعد جو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے، اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے۔ اے انسانوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے، تم اسے غور سے سنو۔ اللہ کی طرف سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ایک مثال بیان کی، اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ یا وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، سارے کے سارے، زندہ، مردہ، بڑے، چھوٹے، پہلے والے، بعد والے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے بہت بڑا کہ بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا وہ بت یا وہ بے جان چیزیں، کیا الفاظ ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہستیاں، الذین اسم موصول ہے اور عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنات، انسان اور فرشتے، یعنی ان مخلوقات میں سے جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سارے کے سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اتنا بڑا جہان پیدا کرنا اور اس کے پیدا کرنے میں کو اللہ کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا، اس کو تو چھوڑ دو، یہ سارے مل کر ایک معمولی سی اللہ کی مخلوق مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ چلو مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز اچک کر لے جائے، ان کے سامنے کھانے پڑے ہوں، کھانے کھا رہے ہوں، مکھی اس میں سے کوئی چیز چرا کے لے جائے، یہ مکھی کے منہ میں سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے اس سے بڑا توحید کا اعلان اور اس سے بڑا شرک کا رد اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، مانگ رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اے کمزور، کمزور سے نہ مانگ، طاقتور سے مانگ، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، سب سے زیادہ طاقتور۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اسی قدر کرنے کا حق تھا۔ مانگنا تو اس سے تھا، پکارنا تو اس کو تھا، دعائیں اس سے کرنی تھیں، عبادت اس کی کرنی تھی، بس اسی کے بن کے رہنا تھا، لیکن لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام یقیناً بہت طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ اللہ فرشتوں میں سے چناؤ کرتا ہے کس فرشتے نے کس رسول نبی تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے انسانوں میں سے بھی انتخاب فرماتا کہ کس میرے رسول نے میری مخلوق تک میرا پیغام پہنچانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کام ہے۔ اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے، اللہ سب جانتا ہے۔ تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کی تربیت فرمایا، ان کو سمجھایا، کافروں کی باتیں تمہارے سامنے آ گئیں، شرک کا رد تمہارے سامنے آ گیا، ساری حقیقتیں کھل گئیں، اب تم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو رکوع کرنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، نیکی کے کام کرتے رہنا، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی اس ساری چیز کو، رکوع، سجدہ، اللہ کی عبادت، نیکی کے کام، ان کو پھیلاؤ گے نا جب تم، پھر کافر تمہاری راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اس دین کو پھلنے نہیں دیں گے، پھولنے نہیں دیں گے، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، پھر تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف تقاضے ہیں، ظاہر ہے کبھی اللہ اکبر یہ جہاد جو ہے قلم کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی جناب مال کے ذریعے، کبھی جناب تلوار کے ذریعے کرنا پڑتا ہے، جیسا وقت کا تقاضا اس کے مطابق تم نے چلنا ہے، اور وہی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے کہ جس نے تمہیں چن لیا ہے۔
اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا، بڑی آسانیاں دی ہیں دین میں، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق، ٹھیک ہے نا، انتہائی آسان اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین دیا ہے۔ اب تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے اسی سچے دین پر چلتے رہو۔ اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا، یعنی مسلمان، فرما بردار، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ ہی کے بن کے رہنے والے، اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، یعنی پہلے بھی اللہ کا دین اسلام ہی تھا اور اب بھی اللہ کا دین صرف اسلام ہی ہے، باقی جتنے ادیان ہیں نا وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، غلط ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ ساری امتوں پر مسلمان گواہی دیں گے اور مسلمانوں پر گواہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور یہ گواہی سچ ثابت ہو جائے گی کہ جب مسلمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور یہ فائنل گواہی ہوگی۔ اس لیے کہا رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی اللہ تمہارا مالک ہے، کتنا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ پھر وہ جس کا مددگار بن جاتا ہے نا، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس صورت میں بیان کردہ ان تمام پیغامات کو کما حقہ سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔